ابتدا ہے اللہ رب العزت کے عظیم الشان نام سے، جو ہم سب کی توبہ قبول کرنے والا، بے حد مہربان اور غفور الرحیم ہے۔ میں پروفیسر نبیلہ شیخ ہوں، کلینکل سائیکالوجسٹ، اسپیچ اینڈ لینگویج پیتھولوجسٹ ہوں، چیف ایگزیکٹو آفیسر ہوں اسٹیپ اپ انسٹیٹیوٹ کی۔ اسحاق ہارون ہاسپٹل میں کلینکل سائیکالوجسٹ کے طور پر کام کر رہی ہوں۔ آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ہے امپروو یور میموری اینڈ اسٹڈی اسکلز۔ یہ ہمارا تیسرا سیشن ہے۔ پہلے 2 سیشن میں ہم نے بات کی تھی کہ حافظہ کیا ہے، حافظے کی اقسام کیا ہیں، شارٹ ٹرم میموری اینڈ لانگ ٹرم میموری کی بات کی گئی تھی، حافظے کے پروسیس کے بارے میں بتایا گیا تھا اور حافظے کو بہتر بنانے کے اصولوں کے بارے میں ڈسکس کیا گیا تھا۔ چیزوں کو سیکھنے اور یاد کرنے کا مقصد ہوتا ہے کہ انہیں ذہن نشین کر لیا جائے تاکہ بوقت ضرورت انہیں ذہن میں لا کر ان سے کام لیا جا سکے۔ لیکن ایسا ہوتا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم بہت سی چیزیں بھول جاتے ہیں اور جو کچھ ذہن میں باقی رہ جائے وہی ہماری میموری یا حافظہ ہوتا ہے۔ اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ ذہن میں کیا باقی رہ گیا ہے تو اس کا کوئی براہ راست طریقہ ایز سچ نہیں ہے، مگر ہم بہت سی ٹپس استعمال کر سکتے ہیں جس کے ذریعے ہم اپنی میموری کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ فرد کے حافظے کو جاننے کے لیے اس کی کارکردگی کا بھی جائزہ لینا ضروری ہے۔ فرض کریں کہ ایک نظم ہم زبانی یاد کر لیتے ہیں، 24 گھنٹے گزرنے کے بعد اگر ہم جاننا چاہتے ہیں کہ وہ نظم کس حد تک ہمیں یاد رہی ہے تو اس پوئم کو زبانی دہرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ہم نے صحیح طرح وہ پوئم دہرا لی تو کہتے ہیں کہ حافظے کا سکور جو ہے وہ 100% ہے۔ ماہرین حافظے میں انکانشیس کو بہت اہمیت دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے تمام تجربات ہمارے انکانشیس یا لاشعور میں محفوظ رہتے ہیں اور وہیں سے دوبارہ شعور میں آتے ہیں۔ ریپیٹیشن میں ایک محفوظ ایکسپیرینس کو اسی شکل اور ترتیب سے ہمارے کانشیس میں واپس لانا ہوتا ہے جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے تجربہ کیا تھا۔ مگر سوال یہ ہے کہ کوئی محفوظ تجربے کی ریکال کرنا، اس کو دوبارہ یاد کرنا جو عمل میں آتی ہے وہ کس طرح آتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایسوسیشن یا تلازم کی وجہ سے۔ مثال کے طور پر ہمیں ایک پڑوسی کی موت پر اپنے کسی عزیز کی موت یاد آ جاتی ہے، اور اسی طرح کھیلوں کی ایک ٹرافی کے خیال کے آتے ہی فائنل میچ اور اسے متعلقہ دیکھے یا سنے ہوئے تمام واقعات ہمارے ذہن میں آ جاتے ہیں۔ لہٰذا ایسوسیشن کے باعث کسی بھی پرسیپشن یا کسی بھی تھاٹ سے اصل واقعہ ہماری یاد میں آ جاتا ہے اور ہم اسے میموری سے بآسانی ریکال کر لیتے ہیں۔ اس میں سب سے اہم جو ہے وہ ہے اصول اولیت، یعنی اولین تاثرات دیر پا ثابت ہوتے ہیں۔ مثلاً ہمیں عموماً کتاب کا پہلا صفحہ جو ہے وہ یاد رہ جاتا ہے۔ دوسرا اصول جو ہے وہ ہے اصول تاخر۔ ہم کل کے واقعات کو گزشتہ سال کے واقعات کی نسبت زیادہ آسانی سے یاد کر سکتے ہیں، یعنی آخر میں جو چیز آتی ہے وہ بھی ہمیں خصوصاً یاد رہ جاتی ہے۔ تیسرا ہے اصول تکرار، یعنی ریپیٹیشن۔ جتنا زیادہ تکرار کے ساتھ کوئی واقعہ ہمارے ساتھ پیش آئے اتنا ہی زیادہ ہم اسے یاد رکھیں گے۔ یہ اصول تکرار ہے۔ بار بار ملنے والا دوست کبھی کبھی ملنے والے دوست کی نسبت ہمیں جلد یاد آ جاتا ہے۔ فورتھ ون ہے اصول تاثر، یعنی کہ جس چیز کا ہمارے اوپر گہرا اثر ہوتا ہے اتنا ہی ہمیں وہ مواد جلدی یاد رہتا ہے۔ جیسے کہ مہاجرین کو جو ہے مشرقی پاکستان کے پنجاب کے واقعات کبھی نہیں بھول سکتے۔ اگلا اصول ہے اصول دلچسپی، یعنی جس شے میں ہمیں دلچسپی ہو وہ ہمیں اکثر یاد رہ جاتی ہے۔ ہماری یاد کسی تجربے کی تکرار، تاثر اور تاخر کے مطابق قابل اعتبار ہوتی ہے۔ اگر 1 منٹ پہلے میرے کسی پڑوسی کے متعلق کوئی اس کے مکان پر بجلی گری ہو یا کوئی حادثہ ہوا تو اس کے متعلق میری یاد اس قدر معتبر ہوگی کہ اس پر اعتبار نہ کرنا غلط ہوگا۔ یہی حال ہے کہ اس سے کم واضح واقعات کا بھی ہے، بشرطیکہ کہ وہ حال میں ہی رونما ہوں۔ ہمیں کامل یقین ہے کہ اب سے 1 منٹ پیشتر ہم اس کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اگر ہم اس کے آج کے گزشتہ واقعات کو یاد کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ کچھ واقعات ایسے ہیں جن کا ہمیں مکمل یقین ہے، ہماری میموری میں محفوظ ہیں، جبکہ کچھ واقعات ایسے ہیں جن پر ہمیں کم یقین ہے۔ مثلا ہم ڈاؤٹ فل ہیں، ماحول یا واقعات کے یاد آنے سے ہو سکتا ہے ہمیں اس کی میموری یاد آ جائے، اس لیے کہ حافظہ ہماری زندگی میں وہ واقعات امپورٹنس نہیں رکھتے تھے۔ جو واقعات ہماری زندگی میں امپورٹنس رکھتے ہیں اور ہم انہیں بار بار دہراتے ہیں وہ زیادہ آسانی سے یاد کیے جا سکتے ہیں اور ہماری میموری میں سیف ہو جاتے ہیں۔ کتاب کو پڑھنا ہمارے دماغ کو بہتر بنانے کے لیے اشد ضروری ہے۔ کتابیں پڑھ کر نئے نئے واقعات، نئے نئے آئیڈیاز ہمیں نظر آتے ہیں۔ بک ریڈنگ سے ہماری معلومات میں بے حد اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ جب ایک رائٹر اپنی کتاب لکھتا ہے تو اس میں اپنی پوری زندگی کے تجربات،
بہت گہرائی کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ کامیاب لوگوں کی اچھی عادات میں سب سے ضروری اور اہم نمایاں عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ بک ریڈنگ کا استعمال کرتے ہیں۔ وہ اپنا زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے وہ بک ریڈنگ میں صرف کرتے ہیں۔ اگر آپ کو رات کو نیند نہیں آتی یا دیر سے آتی ہے تو بک کا مطالعہ کر کے دیکھیں کہ نیند کتنی جلد اور تیزی سے آئے گی، کیونکہ کتابیں پڑھنے سے ذہن ایکٹیو ہو جاتا ہے، ریلیکس ہو جاتا ہے جب سے چیزیں یاد کرنی ہوتی ہے میموری۔ بکس کے علاوہ آج کل یوٹیوب کو اور گوگل کو بھی آپ اس مقصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ دوسری اہم چیز جو نظر آتی ہے وہ ہے ڈونٹ ٹیک اسٹریس۔ ہر انسان کی زندگی میں پریشانیاں تو آتی رہتی ہیں، مگر چند لوگ دماغی پریشانیوں کو اپنے ذہن پر اس حد تک سوار کر لیتے ہیں کہ وہ دماغی مریض بن جاتے ہیں۔ ان میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ ریسرچز کے مطابق مسلسل سٹریس میں رہنے سے دماغی امراض میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے اپنے فیوچر اور ماضی کے بارے میں کم سوچیں اور آج میں زندہ اور خوش رہیں۔ ہر کام میں اپنا فوکس بنائے رکھیں۔ اپنا دماغ ہی آپ کا فوکس بنانے میں آپ کی ہیلپ کرے گا اور آپ کی میموری کو امپروو کرے گا۔ حافظے کو بہتر بنانے میں اہم چیز یہ بھی ہے کہ ٹیک لیس شوگر۔ زیادہ شوگر کا استعمال ہماری صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ ریسرچز کے مطابق زیادہ میٹھا استعمال کرنے سے ہماری ذہنی صلاحیت کمزور ہو جاتی ہے۔ شوگر نظام ہمارے باقی اعصابی نظام کو بھی کمزور کر دیتا ہے۔ اگر آپ زیادہ شوگر یوز کرتے ہیں تو اس سے ہمارا اعصابی نظام کمزور ہو سکتا ہے، اس لیے زیادہ چینی کا استعمال نقصان دہ ہے۔ ہمیں کم میٹھا استعمال کرنا چاہیے تاکہ ہمارے دماغ کا تالا کھلا رہ سکے۔ جس طرح ہمیں فٹ رہنے کے لیے جسمانی ورزش کی ضرورت ہوتی ہے، اس طرح ذہن کو فٹ رکھنے کے لیے ذہنی ورزش بھی انتہائی اہم ہے۔ دماغ کو فٹ رکھنے کے لیے پزل کو استعمال کریں۔ کم از کم کوئی ایک پہیلیوں والی ویڈیو یوٹیوب پر ضرور دیکھیں، اس سے ہمارا مائنڈ جو ہے وہ حرکت میں رہتا ہے، ایکٹیو رہتا ہے۔ ہمیں ایسی گیمز کھیلنی چاہیے جو ہمارے دماغ کو نیا چیلنج دیتی ہوں، کیونکہ ہم اتنے کم وقت میں اپنے دماغ سے زیادہ کام لے رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح ہم دماغی زنگ کو صاف کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ بات تو ہم سب جانتے ہی ہیں کہ اگر کسی شے کو زیادہ عرصے تک استعمال نہ کیا جائے، اسے بیکار پڑا رہنے دیا جائے تو اس میں زنگ لگ جاتا ہے۔ اس لیے دماغ کو ہر وقت مسلسل اور ایکٹیو رکھنے کی ضرورت ہے۔ نیکسٹ ٹیکنیک ہے لرن سم تھنگ نیو۔ نئی نئی چیزیں سیکھنے سے دماغ کی نشو و نما اور ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ نئی چیزیں سیکھنا کامیاب زندگی کی بنیاد ہے۔ ہمارے دماغ کا ایک حصہ نئی چیزیں سیکھنے سے مضبوط ہوتا ہے۔ نئی زبان سیکھنے سے دماغ پر اچھا اثر پڑتا ہے۔ روز نیا لفظ سیکھیں۔ نیکسٹ میتھڈ ہے گیٹ اے ریلیکسنٹ اسپیچ اینڈ سلیپ۔ اسپیچ کے ساتھ ساتھ ہمارا جو سونا ہے وہ بھی ہماری میموری پر بہت اچھی طرح سے اثر انداز ہوتا ہے۔ سونا ہماری زندگی میں بہت اہم ہے۔ اگر انسان 11 دن مسلسل یا اس سے زیادہ جاگے تو کہا جاتا ہے کہ اس کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نیند تو سولی پر بھی آ جاتی ہے۔ اچھی نیند ہماری دماغی صحت کے لیے بے حد ضروری ہے۔ کم نیند لینے سے ہماری میموری کمزور ہو سکتی ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ ایک جوان افراد کے لیے 7 گھنٹے کی نیند بے حد ضروری ہے۔ ہائپوکیمپس دماغ سے گزرتی ہوئی ہر چیز کا میپ بناتا ہے۔ ہائپوکیمپس میموری کے بنانے میں بے حد اہم ہے۔ ایک آپریشن میں ہائپوکیمپس کو ریموو کر دیا گیا تو دیکھا گیا کہ فرد کوئی بھی چیز یاد نہ رکھ سکتا تھا، حالانکہ آپریشن سے پہلے اس کی یادداشت کمال کی تھی۔ جب ہم سوتے ہیں تو ہمارا ذہن ریلیکس کرتا ہے۔ نیند ہمارے ذہن میں جو پیٹرن بناتا ہے سونے کے دوران ہمارا ذہن وہ اہم ہے۔ سالوں کے بعد بھی کسی ایک معمولی چیز یا بات کے کلک کرنے سے پورا واقعہ ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے۔ نارمل ڈیزیز کے دوران سامنے والے کے منہ سے نکلا ہوا کوئی جملہ ہمارے ذہن میں وہ واقعہ لے آتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم کسی کی شادی کی بات کریں تو ہمارے ایک دم میموری میں وہ سارے ایپیسوڈز آ جاتے ہیں جسے گزرے ہوئے کئی سال ہو چکے ہیں۔ اسی طرح بہت سی باتیں یاد رہ جاتی ہیں اور چند باتیں ہم خود بخود بھول جاتے ہیں یا ہمارا ذہن انہیں جان بوجھ کر بھلا دیتا ہے۔ یہ فورگیٹنگ ہے، اور فراموشی کسی حد تک نارمل زندگی گزارنے کے لیے ضروری بھی ہے۔ اس پر ہم نیکسٹ سیشن میں ڈیٹیل میں بحث کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ فورگیٹنگ کیا ہے، اس کا میکانزم کیا ہے اور کس طرح یہ ہماری لائف میں امپورٹنس رکھتی ہے۔ کسی بھی چیز کو یاد رکھنے کے لیے جو چیز سب سے زیادہ اہم ہے وہ ہے گہرا مطالعہ اور آبزرویشن یعنی مشاہدہ۔ ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم چیزوں کو سرسری انداز میں دیکھتے ہیں۔ Our problem is we see but we do not observe. We must train our observation. حافظ اللہ تعالیٰ کی ایک اتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم اس کی اہمیت سے انکار نہیں کر سکتے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنے مشاہدے کی صلاحیت اور قوت پر کام کرنا ضروری ہے۔ مثلاً اگر کسی تصویر کو کسی طلباء کو کچھ دیر تک دکھائیں، پھر اسے ریکال کرنے کو کہیں تو کہ اس تصویر میں اس نے کیا دیکھا،
یا کوئی ٹاپک جس کی ہیڈنگ اسٹوڈنٹس کو پڑھائیں، پھر اس کو بک بند کر کے اپنے ذہن میں تصور لانے کو کہیں اور بتائیں کہ پوچھیں اس سے کہ اس نے کیا پڑھا اور بتائیں کہ اس نے کیا چیز مس کیا۔ اگر معلومات اچھی طرح ذہن نشین ہوں تو اس طریقے کو رپیٹ بھی کر سکتے ہیں، اگر نہ ہوں تب بھی رپیٹ کر سکتے ہیں۔ غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی تمام نعمتوں میں حافظہ سب سے بڑی نعمت ہے اور اسی کی بدولت ہماری زندگی خوشگوار ہوتی ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم بات کریں گے اس کے فردر ٹپس کے بارے میں۔ ہم دیکھیں گے کہ ہم اپنے حافظے کو کس طرح ایکٹیو ریکognition دے سکتے ہیں اور کس طرح پیسیو ریکognition سے بچا سکتے ہیں، forgetting کیوں ضروری ہے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔